بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز الرٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ظہیر عباس۔ ناظرین، کافی دنوں سے ہم اس سوچ بچار میں تھے کہ ہم ایک ایسے پروگرام کا انعقاد کریں جس میں ہم جہلم کی مختلف تاریخی مقامات کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں، اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتائیں، اور اگر وہ انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار ہے تو اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں۔ اس سلسلے میں آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج میں موجود ہوں جہلم کے ریلوے گراؤنڈ میں، جس کو لوگ شیشہ گراؤنڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم یہاں اکثر جب یہاں سے گزرتے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ اس کو شیشہ گراؤنڈ کا نام کیوں دیا گیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تاریخی حوالے سے جو ہے اس کا کیا مقام رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جاننے کے لیے آج میرے ساتھ جہلم شہر کی دو عظیم شخصیات موجود ہیں۔ ایک چیئرمین یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس عبدالغفور چوہان صاحب میرے ساتھ ہیں، اور دوسرے مشہور کالم نگار اور تاریخی حوالے سے اور علمی حوالے سے جن کا بڑا مقام مسلم ہے، عمر بٹ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج کے اس شیشہ گراؤنڈ کے بارے میں ان سے معلومات لیں گے، اور دوسرا اس کی حالت زار دیکھ کے جو ہے میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہوں نے جہلم شہر کے لیے بہت کم وقت میں بہت کچھ کیا ہے، اور غفور صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جہلم کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ تو ان سے بھی اسپیشل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ بھی جو ہے یہ ہر حوالے سے آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھنڈرات بتاتے ہیں عمارت کبھی بڑی خوبصورت تھی، تو عرصہ دراز سے جب ہم اس طرف نکلتے مارننگ واک کے لیے تو دل بڑا دکھتا ہے ان حالات کو دیکھ کے، کیونکہ ہم نے اس جگہ کی وہ رونقیں دیکھی ہیں اور ہم اس سے باقاعدہ مستفید بھی ہیں، اپنے بڑوں کی طرح بھی اور اپنے بعد آنے والی کچھ نسلوں تک۔ لیکن آج جو اس کی حالت زار ہے اس کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے ہماری تمام اقدار، جو قطعاً زندہ قوموں کے لیے اچھی روایات نہیں ہوتی۔ تھوڑے کو بہت سمجھیے گا، اس گراؤنڈ کے بارے میں، اس کلب کے بارے میں آپ کو آگے بتاتا چلوں گا، کمی بیشی کی معافی مانگتے ہوئے، اور کوشش کریں گے کہ اس میں اس پورے احاطہ کیا جائے اس کی بیک گراؤنڈ کا، اس کی تاریخ کا، اور اب جو اس کی حالت ہے اور جو پہلے حالت تھی۔ یہاں باقاعدہ آپ دیکھیں گے، سب سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو بڑا واضح نظر آ رہا ہوگا یہ سیمنٹ کا فرش۔ یہ جو بیڈمنٹن کلب تھا جہاں الحمدللہ ہمیں بھی کھیلنے کا موقع ملا، ہمارے سینئر جو ڈسٹرکٹ چیمپئن بنے وہ بھی یہاں باقاعدہ رات کے وقت گیم کرتے تھے، اور یہ صرف بیڈمنٹن تک محدود نہیں تھا۔ اس کے بعد جو میں آپ کو یہ دروازہ سامنے نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، یہ باقاعدہ باڈی بلڈنگ کلب تھا، جو استاد جاوید بٹ جو پاکستان کے لیول کے باڈی بلڈر مشہور ہیں، ریلوے سے متعلقہ تھے، تو انہوں نے یہاں باقاعدہ کلب بنایا جہاں لڑکے صبح اور شام پریکٹس کرتے اور اپنی نیگیٹو ایکٹیویٹی کو چھوڑ کے پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف چلتے، اور یہاں باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی، اور یہاں سے الحمدللہ بہت سے مسٹر جہلم بلکہ مسٹر ڈویژن تک کے لوگ ہمارے کھلاڑی یہاں سے نکلے، اور ایون دین یہاں کے باڈی بلڈرز باقاعدہ سرکاری محکموں میں جا پر بھی گئے، انہوں نے وہاں اپنے گیم کے ساتھ ساتھ اس کو مزید پروموٹ بھی کیا۔ اس کے ساتھ جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے جگہ، اس میں تختی پہ نام تو نہیں ہے لیکن تختی نظر آ رہی ہے جس پہ بڑے واضح لکھا ہوا تھا ریلوے کلب۔ ریلوے کلب میں یہاں جو پیچھے کمرے آپ کو دکھاؤں گا ان کی حالت زار یقیناً بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن چونکہ بار بار یہی کہوں گا کہ ہم نے ان کو آباد دیکھا ہے۔ ان کمروں میں باقاعدہ ہمارا سٹور ہوتا تھا جہاں ہم اپنے کلب کا سامان رکھتے تھے، اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں باقاعدہ ٹیبل ٹینس پڑا ہوا تھا جہاں ہمارے بہت سے ساتھی باقاعدہ ٹیبل ٹینس گیم کرتے تھے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے فرش کے باقاعدہ اثرات ہیں۔ آج کل یہ نشیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، کیونکہ جن گھروں کی نگرانی نہیں ہوتی ان میں الو ضرور بولتے ہیں۔ تو یہیں کھڑکی سے ہم آپ کو نظارہ کرائیں تو اس عظیم گراؤنڈ کا، جو اگرچہ ریلوے کالونی میں ہے اور ریلوے گراؤنڈ کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن اس کا ایک بڑا پہلو ہے تاریخی، وہ ہے شیشہ گراؤنڈ۔ عرف عام اس کو شیشہ گراؤنڈ کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس گراؤنڈ کو ہمیشہ ہم نے آباد ہی دیکھا، گو کہ آج آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے بچے اینٹوں کی وکٹ بنائے کھیلتے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ کرکٹ ہوتی تھی، ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ ہوتے تھے،
اور ایکچولی یہ گراؤنڈ فٹ بال کی تھی، جس کے پول آپ کو نشاندہی کریں گے کہ پول ابھی تک یہاں لگے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا یہ پول چینج کر کے ہاکی کے پول لگائے گئے، اور اس وقت ہم لوگ ریلوے کی طرف سے باقاعدہ یہاں ہاکی بھی کھیلتے تھے۔ ناظرین، اب ہم یہاں سے جب اترتے ہیں تو ابھی چونکہ یہ صرف ڈلوان بن گیا ہے، لیکن پہلے باقاعدہ یہاں سیڑھیاں بنی ہوتی تھیں، جہاں سے ہم لوگ اور ہمارے یہ باڈی بلڈر جو ساتھی یہاں ہوتے تھے، وہ کھلاڑی سارے یہاں سیڑھیاں اتر کے گراؤنڈ میں داخل ہوتے اور پھر گراؤنڈ میں رننگ بھی کرتے۔ اور آپ کو سچی بات بتاؤں تو اس گراؤنڈ نے بڑی بہاریں دیکھی ہیں۔ ادھر یہ شیشہ گراؤنڈ کی وجہ تسمیہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس کے یہ چونکہ ریلوے کلب تھا اور پارٹیشن سے پہلے ریلوے کے افسران کی یہ باقاعدہ رہائش گاہیں بھی ابھی تک موجود ہیں، تو وہ لوگ شام کے وقت سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اور تفریح کرنے کے لیے اسی گراؤنڈ کا استعمال کرتے۔ اور اس کے درمیان میں جو فرش تھا کسی دور میں، وہ اتنا شاندار فرش بنا ہوا تھا اس وقت کہ وہ شیشے کی طرح چمکتا تھا، اور ایسے ہی انجانے میں بچوں نے اس کو شیشہ گراؤنڈ کہنا شروع کر دیا، اور یہ نام آج پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جہاں جہلم کا ذکر ہوگا، سپورٹس کا ذکر ہوگا، وہ شیشہ گراؤنڈ کا ذکر ہوگا۔ شیشہ گراؤنڈ نے اپنے اندر یہاں کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، اس کے علاوہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی گیمز وہ یہاں منعقد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں باقاعدہ عیدین کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی کہ اس گراؤنڈ کا اتنا مفصل استعمال ہوا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً شیشہ گراؤنڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچوں نے اپنے آپ کو جوان کیا اور جوان سے بڑھاپے کی طرف چلے گئے۔ آج بہت سے ہمیں پرانے چہرے نظر آتے ہیں۔ فٹ بال چونکہ یہاں بہت زیادہ کھیلا گیا، ڈسٹرکٹ جہلم کی طرف سے پاکستان بھر میں فٹ بال کا نام لیا جاتا تھا اس گراؤنڈ کے حوالے سے، اور یہاں بڑے نامی گرامی ہمارے کھلاڑی بھی یہاں سے کھیل کے گئے، مختلف ڈپارٹس میں گئے، وہاں انہوں نے باقاعدہ نمائندگی کی۔ گراؤنڈ آباد ہوں تو اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ بالکل میں بھی اپنے ساتھی کی طرح یہ بات ضرور کہوں گا کہ جس طرح ڈپٹی کمشنر صاحب جہلم کی تزئین و آرائش میں اور اس کی صحت مند سرگرمیوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ گراؤنڈ تو ہے ہی، لیکن اس کے اطراف کو اگر بہتر کر دیا جائے، اور یہاں یہ ہمارا مستقبل ہے جی۔ ہم نے تو کوشش کی ہے جہاں تک ممکن ہو سکا کہ ان کو کم از کم پلے گراؤنڈ سلامت رہنے دیں۔ اب گراؤنڈ میں کیا کچھ ہے ان بچوں کے پاس، کیا نہیں ہے، یہ خود بتائیں گے۔ یہاں پہ کھیلنے کے لیے پچ نہیں ہے اور بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں اور پانی بھی نہیں یہاں پہ ہے، اور کیا نام ہے، اس گراؤنڈ میں پتھر بہت زیادہ اور کھیلنے کے لیے صحیح جگہ بھی نہیں، سارے آتے ہیں اور ہمیں کھیلنے نہیں دیتے۔ اس گراؤنڈ میں جب ہم کھیلتے ہیں تو بڑے لڑکے ہمیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ہماری پچ ہے، ادھر صرف ایک ہی پچ ہے۔ جو بڑے کھیلتے ہیں ہمارے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پچ بنوا دیں اور یہاں پہ پانی کا انتظام کروا دیں۔